عزیزان محترم، آج کی ہماری یہ محفل وہ عظیم صحابیہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال کی مناسبت سے رکھی گئی ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحابہ کرام کی تعظیم اور ان کے ایام منانے کی سعادت بخشی ہے۔ عزیزان محترم، ہم رات دن صحابہ کرام کا نام تو لیتے ہیں، ان کی عقیدتیں تو بیان کرتے ہیں، ان کی عقیدتوں کے نام پر مجموعے کو جمع کرتے ہیں، لیکن جب بات ان کے ایام کو منانے کی اور جب بات ان کے ایام میں ان کی سیرتوں کو بتانے کی آتی ہے تو بہت ہم پیچھے ہیں اس معاملے میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس صحابی رسول کا یوم آتا ان کے ایام کو سیلیبریٹ کیا جاتا، امت مسلمہ کو جمع کیا جاتا، اس صحابی رسول کے خدمات کو، ان کی سیرت کو امت کو واقف کرایا جاتا، اس سے متعلق رہنے والے یوم جمعہ میں خطبات ان صحابی رسول کے سیرت پر دیے جاتے، جن صحابہ کرام کے نام پر امت کو اتحاد ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کہ ہم ان صحابہ کرام کا نام صرف انتشار پیدا کرنے کے لیے لے رہے ہیں۔ آج ہم کو وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کو جاننا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ جن ہستیوں نے اپنا خون، اپنی تمام توانائیاں دے کر اسلام کو متحد کیا تھا، اسلام کو تشہیر کی تھی، اسلام کو بڑا کیا تھا، آج ان کے نام پر ہم امت کو منتشر کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، کاش کہ ہم ان کی سیرتوں سے واقف ہوتے تو یہ دن نہیں آتے۔ بہرحال آج کا دن ہم حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وصال، یہ وہ عظیم صحابیہ ہے عزیزان محترم، ہم سب کے یوم تو ذکر تو کرتے ہیں۔ تقریباً میرا ماننا ہے شاید ہی بہت کم لوگ اس صحابی رسول کا نام سنے ہوں گے، یا ان کی یوم وصال شاید ہی کسی کو پتہ تھی ہوں گی۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے عزیزان محترم، فاطمہ بنت اسد، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں۔ ان کی کیا کیا نسبتیں، کیا کیا تعارف کراؤں آپ کے سامنے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان ہیں، یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، یہ مولا علی مشکل کشا کی امی جان ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی دادی جان ہیں۔ کیا کیا ان کی تعارف کراؤں۔ یہ عظیم صحابیہ جن کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کہا کرتے تھے کہ میری ماں ہے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بعد میرے اوپر سب سے زیادہ احسانات اگر کسی کے ہیں تو فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے۔ لیکن افسوس کہ امت بھول گئی اتنے بڑے صحابی رسول جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ با لمحہ آپ کے ساتھ رہا۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ اکرام، تمام امت کے جو بھی صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت اور ہر لمحہ با لمحہ ساتھ تھے، لیکن کب ساتھ تھے؟ تمام جتنے بھی صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا اعلان کرنے کے بعد تمام صحابہ اکرام نے لبیک کہہ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ بے شک ان کی قربانیاں سر آنکھوں پر، ان کی قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ جس دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت ہوئی، اس دن سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت آپ کی خدمت میں رہے۔ ان ہستیوں میں حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ عزیزان محترم، سب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اسلام کا اعلان کیا، اس کے بعد تمام صحابہ اکرام نے لبیک کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدا پر لبیک کہا اور ان کی مدد و نصرت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ کب؟ 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا۔ لیکن یہ وہ ہستی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ہر لمحہ با لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو کن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی؟ کبھی جانا ہے سیرت سے کہ وہی فاطمہ بنت اسد ہے جنہوں نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپنے سے 7 سال کی عمر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی بھی آ رہی ہے۔
آج امت اس محسن اسلام کو بھول گئی جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 56 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی ہے. عزیزان محترم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم 56 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا دی ہے. اور خدمت میں لگائے کیسے لگائے ہیں؟ اپنی اولاد کو بھی لگا دیا, اپنا مال بھی لگا دیا, اپنی جان بھی لگا دی, اپنا وقت بھی لگا دیا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات کی خبر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمزدہ ہو کر آپ کے مکان کو تشریف لائے, لا کر آپ کے سراہنے تشریف فرما ہوئے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کی طرف اپنا چہرے مبارک کر کے کہا, آج وہ محسن اسلام مجھ سے دور ہو گئی ہیں جنہوں نے حضرت ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر اگر کوئی مدد کی ہے تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عزیزان محترم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے حقیقی ماں کے بعد میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ کی ماں جانتا تھا. اے اللہ آج میری ماں مجھ سے جدا ہو رہی ہے. عزیزان محترم یہ چچی نہیں بلکہ ماں کا درجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت آپ کی خوشنودی کے لیے, آپ کی چاہت کے لیے ہمیشہ آپ کے گھر کو روزانہ جایا کرتے تھے. آپ کے گھر میں یہ فاطمہ بنت اسد ہے. لیکن ہم افسوس کہ صحابہ اکرام کا نام تو لیتے ہیں لیکن یہ عظیم صحابیہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کے لیے لگا دیا لیکن ان کو بھول گئے. دیکھیے وہ کیسی عظیم خاتون تھی, وہ کیسی عظیم شخصیت تھی جنہوں نے اکیلے ہی اسلام قبول نہیں کیا, آپ بھی اسلام قبول کیے. اس کے بعد آپ کے شہزادگان مولا علی مشکل کشا ایمان قبول ایمان قبول کیا ہے بلکہ مولا علی مشکل کشا خود ایمان ہے وہ آپ. پھر اس کے بعد حضرت جعفر طیار, اس کے بعد حضرت عقیل, حضرت ابو طالب, کن کن کا نام لو عزیزان محترم. تمام کا تمام گھرانہ ایمان کا سر چشمہ تھا, ایمان کی کرنیں وہاں سے ساری دنیا کو پھیلی ہیں. یہ وہ شخصیتیں تھیں اور افسوس کہ آج امت ان کے گھر سے ایمان ڈھونڈنے لگی ہے. کچھ ہمارے نادان بھائی کہتے ہیں کہ آپ کے شوہر مبارک حضرت ابو طالب علیہ السلام ایمان نہیں لائے. عزیزان محترم تھوڑا سا تمام چیزوں کو بازو رکھ کر ایک ذہنی طور پر سوچو کس طرح سے ممکن ہے کہ خود ایمان, پوری اولاد ایمان, تمام بچے ایمان والے, سب کچھ, اور شوہر ایمان والا نہیں. ایسا کیسا ہو سکتا؟ پورا گھر میں پھر جو ایمان کے منبع و محور ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, جس گھر سے ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے وہ گھر آپ کا, جو ایمان دینے والے داعی ہیں, جو نبی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ نبی آپ کے گھر میں اور آپ اس نبی کی مدد ہو رہی ہے. ان کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے, اسلام کی تشہیر کے لیے پیسہ لگایا جا رہا ہے, وقت لگایا جا رہا ہے, اپنے اولاد کو قربان کیا جا رہا ہے. یہ سب ہونے کے بعد بھی ان کے شوہر ایمان والے نہیں. کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے, اپنی زبان دراز کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کن لوگوں کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں جنہوں نے اپنی ساری توانائیاں اسلام کے لیے قربان کر دی ہیں اور امت آج افسوس کہ ان کو ایمان ڈھونڈ رہی ہے. عزیزان محترم اگر اس معاملات میں جائیں تو خدا نخواستہ خود کا ایمان بڑے خطرے میں پڑ سکتا ہے. عزیزان محترم یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اسلام کو ایسے شیر پیدا کر دیے ہیں, جنہوں نے اسلام کی ہر مصیبت وقت میں اسلام کی مدد کی ہے. حضرت ابو طالب علیہ السلام کے وہ شہزادے حضرت مولا علی مشکل کشا کون ہیں؟ فاطمہ بنت اسد علیہ السلام کے شہزادے ہیں, آپ کے بیٹے ہیں. جب دین کو ضرورت پڑی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو ندا دیا کرتے تھے, اے علی کہاں ہو تم؟ جنگ احد میں ضرورت پڑی ندائے علی دیا گیا, جنگ بدر میں ضرورت پڑی ندائے علی دیا گیا, جنگ خیبر میں ضرورت پڑی ندائے علی دیا گیا, جنگ خندق میں ضرورت پڑی, خیبر میں ضرورت پڑی, جہاں جہاں ضرورت پڑی مولا علی مشکل کشا کو ندا دی جاتی تھی. یہ کون مولا علی ہیں؟ یہ وہی مولا علی ہیں جن کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کا یوم ہم منانے کے لیے جمع ہوئے. کیوں امت کو یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ بھی محسن اسلام ہے؟ یہ لوگ شروع سے اسلام کے لیے خدمت, اپنے دولت مال لٹایا جا رہا ہے. مکہ ان کی سرزمین تھا لیکن سب سے پہلے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرے مدینہ شریف تشریف لائے تو عورتوں میں سب سے پہلے اپنا گھر دار اگر چھوڑ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہا تو فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ نے سب سے پہلے عورتوں میں ہجرت کی ہے مدینہ شریف کے لیے. لیکن کیوں امت کو نہیں بتایا جا رہا ہے؟
ہم کو جاننا چاہیے، ہماری اولادوں کو بتانا چاہیے کہ کون فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ کون صحابیہ ہیں۔ صحابہ اکرام کا ذکر کرتے ہیں تو ایمانداری سے ہم کو ہر صحابی رسول کی سیرت کو بتانا چاہیے امت کو، تبھی ہمارا حق ادا ہوگا۔ عزیزان محترم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں قربان جائے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ صحابہ تو کم و بیش 1,24,000 تھے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ جب آپ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر تشریف لائے، اور لا کر آپ جو ہیں آپ کے سرانے مبارک تشریف فرما ہو کر آپ کی مدحت کی، آپ کے احسانات کو بتایا۔ اس کے بعد اپنے خمیس مبارک نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا اور کہا کہ میری چچی جان، میری اماں جان کو اس خمیس مبارکہ میں کفن دیا جائے گا۔ عزیزان محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خمیس کو پانے کے لیے آ کر تڑپ تڑپ کر مانگ کر لیتے تھے، اور مانگ کر لینا ایمان کا حصہ ہے۔ کچھ صحابہ اکرام نے تو خریدا تھا، کسی کے پاس اگر کوئی تبرک ہے تو اپنی مغفرت کے لیے وہ چیز خرید کر اپنے خبر میں رکھ لیا تاکہ یہ بخشش کا صلہ بنے۔ صحابہ اکرام کی سیرت میں ملتا ہے کہ اگر کسی کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی ہو تو وہ کملی خرید کر اپنے خبروں میں صحابہ اکرام نے رکھ لیا ہے، لیکن قربان جائے فاطمہ بنت اسد پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی خمیس مبارکہ آپ کو دے رہے ہیں اور اس میں کفن دیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں کہ میری چچی جان کی خبر کھو دی جائے، جنت البقیع میں آپ کو آپ کی خبر تیار کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں خبر دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے اس خبر کو کھودا جاتا ہے، مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نکالتے ہیں۔ جب خبر تیار ہو جاتی ہے، عزیزان محترم دیکھیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفقتوں کا مقام، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر مبارک میں لیٹ جاتے ہیں، لیٹ کر کہتے ہیں اے خبردار، تجھ میں میری ماں آ رہی ہے، میری چچی جان آ رہی ہے، ان کے ساتھ بڑے رحم و کرم کا معاملہ فرمانا۔ اے اللہ، میری چچی جان کو ساتھ بڑا رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، تجھ کو تیرے محمد رسول اللہ کا واسطہ، تمام سابقہ انبیاء کا واسطہ کہ میری اس چچی جان کے ساتھ رحم والا معاملہ فرمانا۔ عزیزان محترم، کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی خبروں میں لیٹ کر بتایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کے لیے اپنے خمیس مبارکہ دی ہے؟ یہ معمولی اشخاص نہیں ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے انہی لوگوں کے احسانات، انہی لوگوں کے تعاون، انہی لوگوں کی خدمتوں کی وجہ سے تو اسلام اتنا پروان چڑھا، لیکن آج امت بھول گئی۔ سب کا ذکر تو کرتے ہیں ہم، لیکن جو بھی صحابہ اکرام جو اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، جو اہل بیت کے خادمین ہیں، ان کو ہم بھول جایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ پہلے ان صحابہ اکرام کا ذکر کیا جائے جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد پھر تمام صحابہ اکرام کی سیرتیں بیان کی جائے۔ بالکل بیان کرنا چاہیے، ہماری کیا حیثیت ان کے اصالہ ثواب کر سکے، ہم تو نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، لیکن پھر کیوں منعقد کریں ہیں؟ عزیزان محترم، منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان محافل کو منعقد کرنے سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ان محافل کو منعقد کرنے سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی روح کو خوشی ہوگی، ان محافل کو منعقد کرنے سے مولا علی مشکل کشا کی روح کو خوش ہوگی، اس محافل کو منعقد کرنے سے حسنین کریمین کی ارواح کو خوشی ہوگی، کیونکہ ہماری دادی جان کا کوئی تو ذکر کر رہے ہیں۔ آج روح زمین پر ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، لیکن امت ہماری دادی جان کو بھول گئی ہے۔ چلو کوئی تو میری دادی جان کو یاد کر رہا ہے، مولا علی کہیں گے ہم نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں، کوئی تو میری اماں جان کو یاد کر رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہمارے اس خانوادے نے دین کے لیے اتنی قربانیاں دی ہے، کوئی تو آج میری چچی جان کو یاد کر رہا ہے۔ بس ہمارا مقصد اللہ اس کے رسول کو، اہل بیت و اطہار کو، صحابہ اکرام کو راضی کرنا ہے، اور دوسرا اور کوئی مقصد نہیں۔ اور جو ایام امت بھلا چکی ہے اس کو یاد دلانا ہمارا مقصد ہے، کسی پہ تنقید کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد صرف یاد دلانا ہے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ان مبارک ایام سے مستفید ہو سکے، ان کی برکات سے حاصل کر سکیں، تبھی ہم اس دنیا میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ عزیزان محترم،